السلام علیکم، ہیلو اینڈ ویلکم اقبال انشاءاللہ سروسز۔ میں ہوں محمد اقبال خان ایڈوکیٹ۔ آج کا جو ہمارا لیگل لیکچر ہے وہ ہے ولی۔ نکاح میں ولی کون ہوتا ہے، ولی کے بارے میں آج ہم لیکچر دے رہے ہیں۔ دیکھیں، ولی کے معنی ہے قریب ہونا، دوست ہونا، قریب ہونا یا دوست ہونا۔ اب یہ ان لغوی معنی سے اخذ کیا گیا ہے کہ ولی وہ شخص ہوتا ہے جو کسی شخص کے قریب ہو، اس کا مددگار ہو، اس کا دوست ہو، اس کا رفیق ہو یا اس کا کارساز ہو۔ اب نکاح میں کی اگر بات کرتے ہیں، نکاح میں ولی کون ہو سکتا ہے؟ ولی کے معنی جیسے بتایا کہ قریب ہونا ہوتا ہے، دوست ہونا ہوتا ہے۔ ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ولی وہ شخص ہوتا ہے جو کسی شخص کے قریب ہو اور اس کا کارساز ہو، اس کا دوست ہو یا اس کا رفیق ہو۔ اور وہ عورت کا دوست رفیق وہ ہو سکتا ہے جو عورت کا محرم ہو۔ یاد رکھیں، ولی ہمیشہ محرم ہی ہوتا ہے، اور غیر محرم کسی بھی عورت کا ولی نہیں بن سکتا۔ اب یہ یاد رکھیں، ولی سے مراد لڑکی کے والدین یا ایسا شخص جس نے اس کی پرورش کی ذمہ داری لی تھی یا لی ہوئی ہے، والدین کی موجودگی میں اپنی بیٹی کے لیے وہ ولی مقرر ہو سکتا ہے۔ اب ان کی موجودگی میں کوئی دوسرا آدمی ولی مقرر نہیں ہو سکتا اگر والدین موجود ہیں۔ ولی کی جو اہمیت اسلام نے نکاح کے لیے بیان کی ہے، اس کا بنیادی نظریہ یہی ہے کہ عورت کی غیرت اور اس کا جو تحفظ ہے وہ بڑھایا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کے بعض فقہا جو ہیں وہ عورت کا نکاح ولی کی موجودگی میں یا رضامندی کے بغیر اس کو ناجائز قرار دیتے ہیں۔ بزرگوں سے مشاورت اور رائے حاصل کرنا عورت اور مرد دونوں کے لیے ایک بہترین عمل ہے، جس کی بہترین مثالیں ہمیں اسوہ حسنہ سے ملتی ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت شرم و حجاب کے ساتھ یہ جواب دیا کہ نکاح کے متعلق چچا ابو طالب سے اس کی اجازت جو ہے وہ ضروری ہے۔ چنانچہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو طالب کی طرف سے تحفہ تحائف لے کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح کا پیغام بھیجا۔ اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کم عمری میں حضرت خدیجہ کی زیادہ عمر سے تعامل کر رہے تھے، لیکن انہوں نے اپنی بیوی سے مشورے کے بعد یہ نکاح قبول کر لیا اور نکاح کی تاریخ مقرر فرمائی گئی۔ چنانچہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے ورقہ بن نوفل اور حضرت آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ابو طالب اور دیگر معززین کی موجودگی میں یہ نکاح ہوا۔ جیسا کہ بخاری شریف میں اس کا پیج ہے 539 میں، اور اس کے علاوہ تاریخ اسلام اس کا پیج 60 سے لے کر 66 میں یہ چیز ڈیٹیل کی گئی ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگرچہ شریعت سے پہلے اور دور جاہلیت کا اس دور کی اگر بات ہو، اسلامی نظریات کے تحت اسلامی معاشرے میں ولی کی ایک بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ اور ایسی ایک روایت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات سے قبل اپنی حیات میں ہی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے مال اور اپنی صاحبزادیوں کے نکاح کا ولی مقرر کیا، اور حضرت حفصہ نے اس اختیار کو استعمال کرنے کا طریقہ کار یہ اپنایا کہ ان میں سے کسی کا بھی نکاح کرنا چاہیں تو وہ اپنے بھائی عبداللہ کو کہتی کہ وہ نکاح سر انجام دیتے تھے، کیونکہ امہات المومنین پر اللہ نے حجاب کی ایسی قیود عائد کی تھی جو عام مسلمان عورتوں پر نہیں تھی، لہٰذا امہات المومنین دوسرے لوگوں کے سامنے نہیں آ سکتی تھیں۔ لیکن اس اصول پردے میں عورتیں جو عمر کے اس حصے میں ہوں جہاں وہ لازم نہیں رہتا تو خود بھی ولی کا کردار ادا کر سکتی ہیں، ورنہ یہ اختیار کسی مرد کے ذریعے ہی استعمال ہوتا ہے۔
ایک اور روایت ہے کہ ایک شخص اپنی بیٹی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس چھوڑ گیا اور عرض کی کہ آپ کو اس عورت کا ہم سفر ہم نسب اگر ملے تو آپ اس کا نکاح کر دیں، اگرچہ جوتے کا تسمہ ہی اس کا مہر کیوں نہ ہو۔ حضرت عمر نے اس عورت کا نکاح حضرت عثمان سے کر دیا۔ عمر بن عثمان کی والدہ یہی وہ خاتون تھی۔ تو اس حساب سے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی بہت زیادہ ولی کی جو ہے ایک بہت اہمیت ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا لیگل لیکچر، اس کے ساتھ اجازت دیجیے، کل پھر ملیں گے، اللہ حافظ۔